رات گہری ہوتے ہی وہ مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جوان موت پہ بیان کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کو کہنا تھا کہ یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہے جب سے وہ ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہلے پہلے تو ہر کوئی خوف زدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھی۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی جانکی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اگرچہ کچا تھا، مگر جانکی اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہیچ لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کی راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جانکی اپنے ماں باپ کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پہ کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈالی رکھی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سڑسڑاہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑ اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے، جیسے یہ جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جانکی نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ جانکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یک دم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رکی اور آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سڑسڑاہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ جانکی کے منہ سے نکلا اور وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اس طرف تھی، مگر وہاں سوائے بیل کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانکی چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر واپس کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں تیز تھی۔ ماتا پتا ٹھیک کہتے تھے، رات کی رانی پہ خوشبو کی وجہ سے جن اور سانپ آتے ہیں، مگر مجھے ہی وشواس نہیں ہوتا تھا۔ جانکی نے سوچا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انجانے میں وہ پہلے کی طرح اس بیل کی قریب چلی جاتی اور سانپ اسے کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ بہت دیر تک اسے ایسے ہی خیال ستاتے رہے، پھر کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے ذہن میں رات والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ وہ چارپائی سے اتری اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھی اس بیل کے پاس گئی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے گہری نظروں سے سانپ کے نشانات کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود ایسا کوئی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی سانپ رینگ کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہاں کھڑی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی۔ شاید میرا وہم ہو، جانکی نے سوچا، مگر دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جانکی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ رات نے اسے یہاں کسی سانپ کی موجودگی کی محسوس کی تھی، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ جانکی کے اس پسندیدہ بیل کو اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ جانکی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتانے سے گریز کیا تھا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ جانکی کبھی کبھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ جانکی کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی۔
उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी, मेरा वहम है। जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी। सरगोशी दोबारा उठी। जानकी उठकर बैठ गई। उसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नज़रें बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। जानकी कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शुक्को शुबा उसी का नाम पुकारा गया था। कौन है? जानकी ने उस तरफ देखते हुए बामुश्किल पूछा। अंधेरे में उसे दो जुगनू चमकते नजर आए। नन्हे नन्हे से सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू ने उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बैल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी डोर गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखी जा रही थी। उसे ये ख्याल भी न आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कमरे के कोने से आवाज़ आई। कौन हो तुम? जानकी ने उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब उसी तरफ आ रही थी मगर बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीश है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। उसी लम्हे उसे कोने से सड़सड़ाहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील स्याह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनू की तरह लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने उस रात भी महसूस की थी जिस रात उसे बैल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसे देखी जा रही थी। मेरा नाम शीश है। नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीश ने जानकी से पूछा और फिर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं उससे के माखिज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी।